شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے میرے معزز ناظرین کو اسلامک وظائف آفیشیل کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ماہ شعبان المعظم میں جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے ایک خاص قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ اور کھجور پر کرنے کا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام تر پریشانیوں اور مشکلات کو اللہ رب العزت دور فرما دیں گے، اور رزق کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہی ہر شخص کے لیے کھلے رہتے ہیں، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا دریا ہمہ وقت موجزن رہتا ہے، اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے، اور مخلوق کو اپنا سایہ عافیت میں لیے رکھنا اسی ہستی کی شان کریمی ہے۔ اس غفار، رحمان اور رحیم پروردگار نے اپنی اس ناتواں مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گناہگار بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کی بخشش و مغفرت اور اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ ساعتوں کو خصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی، جن میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے۔ ان خاص لمحوں، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں ماہ شعبان کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو برگزیدہ فرمایا۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہگار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اس لیے شعبان کو المکفر یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ زندگی میں غم اور پریشانیاں ہر انسان کو آتی ہیں، انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو سارا غم اللہ تعالیٰ کو سناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 62 میں فرمایا ہے، بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسان پر کوئی غم، دکھ یا پریشانی نازل ہو تو وہ خالق حقیقی کے سامنے ہی اپنے ہاتھ پھیلائے، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں۔ آج ہم آپ کو ہر تنگی، پریشانی، حاجت، فکر اور غم کو دور کرنے کا آسان اور مجرب وظیفہ بتائیں گے، جس کو آپ نے کھجور پر سورہ فاتحہ کا دم کر کے کرنا ہے۔ یہ دم ایک خاص طریقے سے کی ہوئی کھجور پر دم کر کے آپ نے اس کھجور کو کھانا ہے، پھر آپ کرشمات خود دیکھیں گے۔
اگر آپ نے کبھی اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں پایا جہاں کسی چیز کے بارے میں پریشان ہیں اور خدشہ ہے کہ کچھ ہو جائے گا، تب آپ اس عمل کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ یہ عمل دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی یا مشکل میں گرفتار ہیں تو اس عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی ایک نماز کے بعد کر لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز مغرب سے پہلے اس عمل کو کر لیا جائے، یعنی فجر، جمعہ یا عصر کے بعد کیا جائے۔ لیکن اگر وقت نہ ملے تو آپ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ نے مرد حضرات نے مسجد میں نماز ادا کرنی ہے اور سلام پھیرتے ہی بغیر دعا مانگے فوراً گھر کی طرف آ جانا ہے، اور میری بہنوں نے بھی گھر میں عمل کرتے ہی دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اپنے گھر کی چھت پر یا صحن میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اب اس عمل کو کرنے کے لیے مرد حضرات گھر کا دروازہ کھول کر دہلیز پر سکون سے آپ نے لمبا سانس لینا ہے، اور سانس کو ناک کے ذریعے اندر لینا ہے اور منہ سے خارج کرنا ہے، اور یہ سانس کا عمل 7 سے 9 مرتبہ کرنا ہے۔ اور عورتیں چھت پر یا گھر کے صحن میں اسی طرح سے لمبا سانس جو کہ ناک سے اندر اور منہ سے باہر کی طرف کھینچنا ہے، اس طرح سے لمبا سانس آپ نے لینا ہے۔ اور اگر آپ کو گھر کا صحن یا چھت میسر نہ ہو تو گھر کے کسی کمرے کے دروازے پر ہی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اب سانس لینے کے بعد آپ نے اس عمل کو اس طرح سے کرنا ہے کہ کھجور کو آپ نے اپنے پاس لے لینا ہے، اور 21 دانے کھجور آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور پھر اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ تیسرا کلمہ ہر شخص کو یاد بھی ہوگا، میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر ہر دانے پر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرنی ہے۔ اب جب 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بھی ہو جائے تو آخر میں دوبارہ سے اسی مقدار میں جس مقدار میں آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا، اسی مقدار میں آخر میں دوبارہ سے درود پاک پڑھ کے اس عمل کو یوں مکمل کر لینا ہے۔ اور عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے وقت کو دیکھتے ہوئے وقت کی مناسبت سے اگر تو نفل پڑھنے کا وقت ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اور یہ جو 21 کھجوریں ہیں، آپ چاہیں تو ایک ہی دن میں ان کو کھا لیں، اور چاہیں تو ان میں سے ایک کر کے روزانہ ایک کھا لیں، چاہیں تو خود کھا لیں، چاہیں تو گھر کے افراد کو کھلا دیں، یا باہر کسی بچے کو کسی بڑے کو دینا چاہیں تو بھی آپ ان کھجوروں کو دے سکتے ہیں۔ ان کھجوروں کو آپ نے کھا لینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ماہ شعبان المعظم کے ہر جمعے کر لینا ہے، اور اس کے علاوہ شعبان کے علاوہ غیر شعبان میں بھی اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے اس عمل کو خود بھی کیجئے، اور اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اور خاص طور پر اپنے سوشل اکاؤنٹس پر جتنے بھی آپ کے فرینڈز موجود ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور ان کے دل سے نکلی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔